أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اور البتہ بھیج چکے ہم موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پھر وہ چلے حکم پر فرعون کے اور نہیں بات فرعون کے کچھ کام کی۔ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کی دین، پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر، اور برا گھاٹ ہے جس پر پہنچیں، اور پیچھے سے ملتی رہے اس جہاں میں لعنت، اور دن قیامت کے بھی برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ یہ تھوڑے سے حالات ہیں بستیوں کے، ہم سناتے ہیں تجھ کو، بعض ان میں سے اب تک قائم ہے اور بعض کی جڑ کٹ گئی۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن ظلم کر گئے وہی اپنی جان پر۔ پھر کچھ کام نہ آئے ان کے ٹھاکر معبود جن کو پکارتے تھے سوائے اللہ کی کسی چیز میں۔ اور جس وقت پہنچا حکم تیرے رب کا، اور نہیں بڑھایا ان کے حق میں سوائے ہلاک کرنے کی۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے معجزات اور دلیل روشن دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر بھیجا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کو جو ہے توحید کی بات بتلاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے واضح دلائل لے کر اس کے پاس پہنچے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی لکڑی سانپ بن جاتی ہے؟ جی، ہم میں سے تو کوئی دیکھا نہیں کہ لکڑی سانپ بن جائے۔ جو عصا جس سے وہ بکریاں چراتے تھے وہی اژدھا بن رہا ہے، تو یہ کمال جادو کا نہیں ہے، یہ کمال تو معجزات کا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھے کہ کسی کا ہاتھ چمکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلی میں ایسی چمک رکھی تھی کہ لوگ اپنی نگاہ کو ٹکا نہیں پاتے تھے۔ بس سمجھ گئے؟ تو یہ جادو نہیں، یہ تو معجزات ہے۔ کیا ہے؟ ایک اندھا انسان بھی ان معجزات کو محسوس کرے گا تو کلمہ پڑھ لے گا۔ بس سمجھ گئے کہ بھئی جو لاٹھی جس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے ہیں وہ اژدھا بن جانا، یہ قدرت کی دلیل ہے۔ اور
جو ہاتھ آپ کے استعمال میں آتا وہی چمکیلا بن جانا، یہ بھی قدرت کی دلیل ہے۔ تو واضح دلائل لے کر فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون بھی نہیں مانا، اور جو فرعون کے بڑے بڑے وزراء تھے، سردار تھے، انہوں نے بھی دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہ فرعون کی طرح جو ہیں اپنے کفر پر اڑے رہے۔ کیا رہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ۔ وہ جو ہیں فرعون کی طرح اپنے کفر پر اڑے رہے اور فرعون کی رائے پر چلتے رہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ دی ہے اور ہر ایک کو عقل دی ہے، کیا صحیح کیا غلط خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن فرعون کے جو سردار تھے، جو وزراء تھے، وہ بھی جو ہیں اسی کے رائے پر چلتے رہے، اور قرآن کہتا ہے وما امر فرعون برشید، کہ فرعون کی رائے کچھ صحیح نہیں تھی۔ وما امر فرعون برشید، فرعون کا کام صحیح نہیں تھا، اس کی رائے بھی صحیح نہیں تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اور فرعون قرآن کریم کہتا ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ فرعون قیامت کے دن اپنے قوم سے آگے آگے ہوگا، اور جن لوگوں نے فرعون کو مانا تھا اور جن لوگوں نے فرعون کے رائے پر اپنی زندگی گزاری تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ساتھ میں ڈال دے گا۔ واضح دلائل قرآن کی روشنی کے اندر کہ فرعون جہنم میں جائے گا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، کہ فرعون تو آگے ہوگا اور اس کو ماننے والے پیچھے ہوں گے۔ اس واسطے ہم سب کے زندگی کے امام سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر جس کی اتباع کرو گے اور تم دنیا میں جس سے محبت رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا حشر ان کے ساتھ میں کرے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں، ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ہم جو ہے اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں اور آپ کی اتباع کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مبارک قدموں کے اندر ہم کو جگہ نصیب فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والے فرعون کے ساتھ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جو میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گا اللہ اس کو جنت دیں گے۔ آخرت کے اندر اور حشر کے میدان میں جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بات سمجھ لو۔ جو آپ کے جھنڈے تلے آ گیا وہ جنت میں جائیں گا۔ تو جن لوگوں نے فرعون کو مانا اور فرعون کا کہا سنا، وہ اور فرعون سب جہنم میں ساتھ میں جائیں گے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، جہنم بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے، یہ برا گھاٹ ہے۔ بھئی جہنم کوئی بہتر جگہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اور جہنم کے فرشتوں کو پیدا کیا تو جہنم کے فرشتوں نے جہنم کی دہکتی آگ کو دیکھ کر ہنسنا چھوڑ دیا۔ اور حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی فرشتوں کے چہرے پر ہنسی نہیں ہے، کیونکہ وہ عذابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوزخ بہت خطرناک ٹھکانہ ہے جس کے اندر یہ لوگ جائیں گے، اور
یہ فرعون نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم فرعون کو ذلیل کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو لعنت قیامت تک ملتے رہیں گی۔ بولو کب تک ملتے رہیں گی؟ فرعون کو لعنت قیامت تک ملتے رہیں گی۔ آپ بتاؤ، ملک مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، آج تک جو بھی وہاں پر گیا ہے اس نے اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ مسلمان نے کبھی فرعون کو سلامی پیش نہیں کی ہے، بات سمجھ گئے؟ تو اس کو لعنت مل رہی ہے۔ اور آج بھی ہم فرعون کا تذکرہ کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر تذکرہ نیک بندوں کا آتا ہے تو اللہ کی قسم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے روح کو خوشی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ہاں، تو فرعون پر جو ہے آج بھی اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور اللہ فرماتے بئس الرفد المرفود، یہ برا انعام ہے جو اس کو ملا۔ بھائی اس نے جو ہے کاٹیوں کے جھاڑ لگائے تو اس سے پھل آنے کی امید کرنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ بھائی بیری کے جھاڑ پر آم آ سکتا ہے کیا؟ اس نے جو ہے ایسی کھیتی لگایا جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی اور بادشاہت دی، ایک تربوز بیچنے والا اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ ایک عام آدمی تھا فرعون، بادشاہ بن گیا۔ لیکن بادشاہوں کے دماغ خراب نہیں ہوتے ہیں، جو آتے نا چمچے ہیں یہ دماغ خراب کرتے ہیں، بس سمجھے؟ اکبر بادشاہ انتہائی نیک بادشاہ تھا، اس کا دماغ خراب کرنے والے اس کے اپنے چمچے ہیں۔ اکبر بادشاہ تہجد گزار تھا اور صحیح العقیدہ تھا، جیسا ہم لوگ ہیں صحیح العقیدہ، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں اور شرک نہیں کرتے ہیں، پوجا پاٹ نہیں کرتے ہیں اور کسی قبر پر سجدہ نہیں کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں صحیح العقیدہ۔ بات سمجھ گئے؟ تو اکبر بادشاہ بہت نیک اور صالح تھا، لیکن اس کے چمچوں نے اس کو ایسا بگاڑ دیا کہ ظالم نے کلمہ بدل دیا۔ ایسا کلمہ بدلا کہ جہاں اللہ کے محبوب کا نام ہے وہاں پر اپنا نام لگا دیا۔ اکبر بادشاہ کا ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے خنزیر کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ پھر ایسا حکم جاری کرا کہ ہندو کی لڑکیاں مسلمان کرے اور مسلمان کے لڑکے ہندو کرے، اور پورے ملک میں اکھنڈ بھارت جس کے اندر پڑوس ملک بھی تھا، افغان بھی تھا، تو پورے ملک میں ایک حکم نافذ ہو گیا اور لوگ ہندو کی بچیاں کر رہے اور مسلمان ہندو کو اپنی بچیاں دے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو کھڑا کیا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے جو ہے زبردست کام کیا، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور ان کے محنتوں سے اللہ رب العالمین نے یہ قانون کو ختم کروا دیا۔ تو اکبر بادشاہ نیک تھا، لیکن اس کو بگاڑنے والے اس کے چمچے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ چمچوں سے بچ کے رہنا، ورنہ اکبر بادشاہ کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی، اور اب جو انسان 50 سال تک حکومت کرے وہ بادشاہ کیسا ہوگا اکھنڈ بھارت کے اوپر؟ تو بعد میں اس کی حالت تو یہ ہو گئی تھی، تاریخ میں ملتا ہے کہ سور کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو فرعون تو تربوز بیچنے والا تھا، سیدھا سادہ انسان تھا، اس کو بگاڑنے والے اس کے وزیر کہ بادشاہ حضور یہ سب ملک مصر آپ کا ہے، خدائی کا دعویٰ کر دو، بات ہی ختم۔ خدائی کا دعویٰ کر دو، بات ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔
حالانکہ اکڑ مکڑ اس کے اندر نہیں تھی، لیکن ایسی اکڑ مکڑ آ گئی کہ ظالم نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور ایسا خدا کہا کہ لوگوں سے کہنے لگا جو نہر بہتی ہے وہ میرے حکم سے بہتی ہے۔ کیا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نہر بہتی ہے میرے حکم سے بہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نہر میں اس کو ڈبا دیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو بزرگان دین، ہم نے جو ہے یہ جو تذکرہ فرعون کا چل رہا ہے، اللہ فرماتے قیامت تک اس پر لعنت آئیں گی۔ دو بندوں پر اللہ نے لعنت بھیج دی قیامت تک، لعنتی الی یوم الدین، ایک شیطان کے اوپر، بولو کس پر؟ اور ایک فرعون کے اوپر۔ شیطان بھی اپنے وقت کا بڑا عبادت گزار تھا، لیکن ظالم نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، قیامت تک اس پہ لعنت برستے رہیں گی۔ بولو کیا برسیں گی؟ اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر سے ڈبو دیا، وہ غرق ہوا، اور دوزخ اس کا نصیب، برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔ تو یہ جو کچھ واقعات بیان ہوتے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، اور ان غارت شدہ بستیوں کے بعض حالات تھے جن کو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ بعض بستیاں تو ان میں اب بھی قائم ہیں، مثلا مصر کے آل فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد بھی آباد رہا، اور بعض کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اور ہم نے جو ان مذکورہ بستی والوں کو سزائیں دیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلا قصور سزا دی ہو جو کہ صورتاً ظلم ہے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کہ ایسی حرکتیں کی جن سے وہ سزا کے مستحق ہوئے۔ ان کے وہ معبود جن کو خدا کو چھوڑ کر پوچھتے تھے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا، جب آپ کے رب کا حکم عذاب کے لیے آ پہنچا کہ ان کو عذاب سے بچا لیتے، اور فائدہ تو کیا پہنچا، الٹا ان کو نقصان پہنچایا، یعنی سبب نقصان کے ہوئے کہ ان کے پرستش کی بدولت سزا یاب ہوئے۔ اللہ فرماتے جس وقت ہم نے اپنے عذاب کو نازل کیا، بتاؤ کسی فتر نے آ کر اپنی قوم کو بچایا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں جس وقت ہم نے عذاب کو اتارا تو جن کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، کیا انہوں نے ان کو آ کے بچایا؟ بولو بھائی، قوم عاد مشرک تھیں، قوم سمود یہ بھی جو ہیں مشرک تھیں، اور قوم شعیب یہ درختوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو کسی فتر نے، کسی درخت نے اپنی قوم کو نہیں بچایا، بلکہ الٹا ان کو نقصان یہ پہنچایا کہ ان فتروں کے طرف سے، ان درختوں کے طرف سے یہ خدا کے عذاب کے مستحق بنے۔ بولو بنے کہ نہیں بنے؟ بھائی قوم شعیب نے درختوں کی پوجا کی، جب جبرائیل نے چیخ ماری تو کوئی درخت ان کو بچانے کے واسطے نہیں آیا، بلکہ ان کو الٹا نقصان یہ پہنچائے کہ خدا کے قہر کا شکار ہو گئے۔ بات سمجھ گئے؟ ایسے جب فرعون مرا تو فرعون نے کسی کو بچایا نہیں، اس کے طرف سے لاکھوں لوگ جہنم میں چلے گئے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ فرماتے ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے اور بلا وجہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہم جو ہیں ظلم کرنے والے رب نہیں ہیں، ہم تو معاف کرنے والے رب ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے حد سے آگے گزر جاتا ہے، سدھرنے اور سنبھلنے اور سنورنے کا موقع اس کو دیتے ہیں، لیکن نہیں سدھرتا ہے، آخر حد میں جا کے پکڑتے ہیں۔ تو بزرگان دین یہ سب واقعات اور قرآن کریم کی باتیں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جو ہیں غلط لوگوں کے راہ پر نہ چلیں۔ ہمارے پاس اللہ کے محبوب کی نورانی مبارک زندگی ہے،
اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ اور حضور نے ہمیں کسی میدان میں یتیم نہیں چھوڑا ہے، ہر میدان کے اندر اپنی امت کی رہنمائی اور رہبری کی ہے۔ آپ جس فیلڈ میں جائیں گے آپ کو حضور پاک علیہ السلام کا راستہ نظر آئے گا، کسی فیلڈ میں امت کو یتیم نہیں چھوڑا۔ اب ہم امتیوں کو چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں۔ بھئی ہمارا کام کوشش کرنا ہے، بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اصل تو اللہ اس کو بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بندوں کے راستے پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔